اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور بکثرت اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تبھی تو مجھے مال دے رہا ہے۔ بھائی مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے، حالانکہ مال ملنا کسی کو یہ اس بات کی علامت اور پہچان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ مال کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہے غریبوں مسکینوں کے وہ کام آتے ہیں اس مال کے ذریعے سے، تو یقیناً یہ مال برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مال کا غلط استعمال کرے اور عبادت اللہ کی نہ کرے اور وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ مال پہ مال ہم کو دیتے جا رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے مال دے دیتا ہے، جس کے مال کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، اور یہ لوگ مست ہو گئے اسی میں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیثیت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم حقیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہادی واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ کوئی آدمی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر سمندر سے اپنی انگلی کو نکال لے، فی الیم فلینظر بما یرجع، اور پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کیا لے کے آئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالتے ہیں تو اس سے صرف چند قطرے نکلتے ہیں یا اس سے بھی کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حالت دنیا کی، اب کتنوں مال و دولت کما لو پھر بھی اسی زمین پر رکھنا ہے اور اسی زمین سے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے نیکی کے کام انجام دیے، اچھے کام کیے، اس مال کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، تو یقیناً وہ مال ان کے لیے مفید ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا ہے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، تبھی یہ مال فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت الارض ولكن الغنى غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس دنیا کے ساز و سامان موجود ہو، بلکہ مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو۔ کس چیز پر؟ اللہ نے ہم کو دیا الحمدللہ سب کچھ ہے، آدمی کو بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مایوسی کی زندگی میں اس دنیا سے گزار کے چلے جاتے ہیں۔ گاڑی نہیں ملی، یہ نہیں ملے، گھر 10 منزلہ نہیں بنا سکے، یہ نہیں سکے، وہ نہیں سکے۔ آپ اس کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے کہ کس طرح سے مٹی کے گھر میں رہتے تھے اور اوپر سے کھجور کے پتے ڈال دیتے تھے، اور اس وقت قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ بتائیے کچھ نہیں تھا،
کھجور کے پتے ہیں جو اوپر میں نیچے سو رہے ہیں، فرش ہیں اسی پتے میں سو رہے ہیں، اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ ساری چیز بٹن سے سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بہت ساری نعمتیں، کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے، کن کن نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے؟ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو میرے بھائی، جو نعمتیں ملی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ نے اگر وافر مقدار میں آپ کو عطا کیا ہے تو دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو ان کی روزی کو کشادہ کر دیتا، جو چاہ رہا اللہ سے مانگ رہا سب دے دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، بندوں کو اتنی ہی روزی دیتا ہے جتنے کہ وہ لائق ہے، جتنا اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اندھا ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر میری پاس بینائی ہوتی تو میں رات دن قرآن کی تلاوت کرتا، اگر اللہ اس سے وہ نعمتیں پھر واپس کر دے تو پھر بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ معجزہ نازل کر دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار اور مشرکین ہم جو کچھ یہ سوال کر رہے ہیں ان کے تمام سوالوں کا جواب اور تمام معجزات بھی دکھلا دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا فرمایا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، معاملہ یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو آدمی سچائی کو قبول کر لے اللہ اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے ان کے لیے ہموار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ڈھٹائی سے کام لیتے ہیں کہ یہ معجزہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم کو دلیل دکھاؤ، اور دلیل دکھانے کے باوجود بھی اسی پر پڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ آپ نماز کے جو طریقے ہیں حدیث رسول سے دکھاؤ، حدیث رسول سے اس کو دکھا دیا جاتا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی، یہ کن لوگوں کی پہچان ہے؟ یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو کفار اور مشرکین کے جو راستے ہیں، جو روش ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو حدیث رسول کے موجود ہوتے ہوئے ہم ڈھٹائی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہمارے جو علماء کہتے ہیں وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ جسے ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والے کا یہاں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے۔ ابھی کفار اور مشرکین نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا کہا؟ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دیجئے معجزہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر بے ایمانی ہے، یہ ڈھٹائی سے کام لیتے ہیں۔ تمام معجزات اللہ تعالیٰ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفار اور مشرکین ایمان نہیں لائیں گے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ ہمارا کام اور آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرنا، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جگہ فرما رہا ہے کہ ایک طرف کفار اور مشرکین کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف مسلمان اور مومن کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل کرنے والی چیز یا دلوں کو جو تسلی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو مسلمان 5 وقت کی صلاح پڑھتے ہیں، جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ایک وقت کی آگے پیچھے ہو گئی تو وہ ان کے دل اطمینان حاصل نہیں کرتے جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لیں۔ جو آدمی حلال کھانے والے ہیں اگر ادنا بھی حرام کھا لے تو ان کے دل اطمینان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو مومن کا معاملہ الگ ہے، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادتوں کے ذریعے اپنے دلوں کو اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ ذکر سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کفر ہے۔ تو جو آدمی ایمان کو اپنا لیا، ہدایت کا راستہ اپنا لیا، تو ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ چلو میری دنیا کسی وجہ سے ختم ہو گئی، مال و دولت نہیں ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے ہم کو مال و اولاد سے نوازا تھا، مان لیجئے جوانی کے حالت میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، صبر کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جنت میں ملاقات ہوگی۔ مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کسی وجہ سے ان کے مال ضائع ہو گئے، تو وہ صبر کرتا ہے وہ مومن کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی شکل میں عطا کرے گا، تو وہ اطمینان حاصل کرتا ہے کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے، اور جو سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے یتلو علیہم آیاتی، جو ان کی آیتوں کو پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، حلال و حرام کے بارے میں تمیز کر کے بتلاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ تو ایک رسول جو اللہ نے رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو بنایا تو نہیں کہا اے مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کر کے نہیں فرمایا اے مومنو تمہارے پر میں نے احسان کیا ہے، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے یقیناً بے شک اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے۔ تو میرے بھائی جو رسول کا طریقہ ہے وہ اپنائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے کہا کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر، اللہ کے ذکر سے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے، نماز کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، حلال روزی کے ذریعے، توحید کو اپنا کر کے آدمی اطمینان حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو بھی شخص یہ راستہ چھوڑ دے گا، ایمان کا راستہ چھوڑ دے گا، توحید کا راستہ چھوڑ دے گا اور ضلالت و گمراہی کے راستے اپنا لیں گے، چاہے کتنا بھی اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہا ہو آدمی، پھر بھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں گارنٹی لی ہے کہ دلوں کو تسلی پہنچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہی ہے۔ جو آدمی تسبیح و تحلیل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں یقیناً ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، جو آدمی دیکھیں گے دھوپ گرمی کا موسم ہے، وہ چھتری لے کر کے مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بارش ہو رہی چھتری لے کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سردی کے موسم میں پھر بھی وہ مسجد نہیں چھوڑتے ہیں، یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں۔
اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مال و دولت کا ہو جانا یہ اطمینان کا ذریعہ ہے. کہیں بھی قرآن میں اس بات کی علامت نہیں بتلائی ہے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ کہا ہے کہ جو آدمی مال و دولت اور عیش کی زندگی گزار لے تو وہ اطمینان میں نہیں. وہ اطمینان کی زندگی نہیں، یہ متاع ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. میرے بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اطمینان کے نام پر، سکون کے نام پر، پیسفل کے نام پر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. اگر مال نہیں پایا یا اگر کسی وجہ سے اس کے مال اور اسباب لٹ گئے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، 10 منزلہ بلڈنگ سے اوپر جا کر کے چڑھ کر کے وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے. بیوی سے رنجش ہے، بیٹے سے بغض ہے، نفرت ہے، یا پھر رشتہ داری کی وجہ سے، کسی رنجش کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں، اپنے دل کو اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس جھنجھٹ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اوپر منزلہ میں چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنے آپ کو چھلانگ لگا دو اور خودکشی کر لو اور بس اطمینان پا گئے. اللہ نے کہیں بھی اطمینان اس کو نہیں کہا ہے. جو آدمی جان بوجھ کر کے خودکشی کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. We often hear of a millionaire committing suicide, of their families, wife, son or daughter committing suicide. The question that poses itself is, can wealth bring happiness to one's life? In most cases, the answer is no. Is the purpose of collecting wealth a standing purpose? As we know, the 5-year-old child does not look for wealth. A toy for him is equal $1 million. The 18-year-old adolescent doesn't dream of the wealth because he is busy with more important things. The 90-year-old man doesn't care about money. He is worried more about his health. Then how would wealth then be considered as aim of life? The wealth is the aim of life. In Islam, the wealth is a trial, the wealth is a test, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Surah At-Taghabun, chapter 64, verse 15. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Your wealth and your children are only a trial. So we every day listening and reading the newspaper that the millionaire person who have the money, who have the riches men, then they suicide. Why? What is the reason behind this? آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں بڑے بڑے مالدار آدمی، بڑے بڑے بلینر آدمی، پیسے والے آدمی خودکشی کر رہے ہیں. اگر پیسے ہر مسئلے کا حل ہے تو پیسے والے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے جو بھی آدمی، ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہے. ایک 5 سال کا لڑکا 10 سال کے لڑکے کو ایک کھلونا دے دیجئے، سائیکل دے دیجئے، وہ اس میں خوش ہو جائیں گے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں. 18 سال کا نوجوان کو اپنی دوسری چیز کی فکر ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی کی فکر ہوتی ہے، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں. 90 سال کا آدمی، اس کو پیسے سے کوئی مطلب نہیں، اس کی صحت اور میڈیسین اس کو چاہیے، اس کو پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے. صرف چند مراحل ہیں، چند لمحے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال ایسے مرحلے ہیں جہاں پیسے کا اہم مسئلہ ہے، اس کے علاوہ پھر پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر پیسے مسئلے کا حل ہوتا تو بڑے بڑے بلینر، پیسے والے، دولت مند آدمی خودکشی نہیں کرتے. اس لیے اسلام نے کہا ہے مال کو فتنہ قرار دیا ہے، مال اور اولاد کو ٹیسٹ قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، ٹرائل ہے. پتہ یہ چلا میرے بھائی، مال اگر اللہ نے کسی کو دے دیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بس اللہ رب العالمین تم سے خوش ہے. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں. اب دیکھیے خودکشی کے بارے میں عام طور پر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں 3 چیز کی وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ کوئی بھاری بیماری ہو، کوئی بھاری بیماری ہو، آدمی اس کی وجہ سے سالوں سال بیمار ہے تو جا کے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹینشن کی وجہ سے،
ذہنی تناؤ کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کسی سے لڑ گئے، بعد میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے معاشی اکنامکس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تھا، اچانک غائب ہو گیا تو بس چھلانگ لگا دیے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اپنے آپ کو گرا لیا، خودکشی کر لی، کوئی بھی شخص چاہے وہ بلڈنگ میں چڑھ کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر لے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اسی طرح سے بالائی حصے سے جہنم کی آگ میں وہ گرتے رہیں گے، خودکشی کرتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ اسی طرح ہاتھ میں اس کا پیالہ ہوگا، ہاتھ میں وہ زہر رکھے ہوں گے اور اس سے وہ پی رہے ہوں گے اور خودکشی کر رہے ہوں گے، اور یہ کام جہنم میں کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی ہتھیار کے ذریعے، لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کیا، مار کر کے ختم کر لیا اپنے آپ کو، تو یہ بچیں گے نہیں، قیامت کے دن اسی آلے سے، اسی لوہے کے ذریعے، اسی چیز کے ذریعے جہنم کی آگ میں وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے پیٹوں پر مار رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں خالدین فیہا ابدا کا جو لفظ استعمال ہے، محدثین کا کہنا ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کہنا ہے کہ طویل مدت مراد ہے۔ اگر مومن ہے، اگر مسلمان ہے اور اس نے جان بوجھ کر کے خودکشی کر لی ہے تو قیامت کے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک لمبی مدت تک رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے جو عذاب ہیں جو ان کے لیے لکھ دیے گئے ہیں اتنا وہ پا کر کے پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کر لی اور ہمارا ٹینشن ختم ہو گیا، ٹینشن شروع ہو گیا، آپ کا ختم نہیں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو زہر پی کر کے ہلاک کر لیتے ہیں اور نہ جانے کن چیزوں کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو خودکشی مسئلے کا حل نہیں، خودکشی ایک خود ہی پرابلم ہے۔ خودکشی ایک پہلی چیز ہے جہاں سے آپ کا پرابلم شروع ہو رہا ہے، وہ سکون اور راحت کا ذریعہ نہیں ہے۔ سکون اور راحت کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کی تلاوت میں انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یخلق نفسہ یخلقها فی النار والذی یطعنها فی النار، رواہ البخاری۔ جس شخص نے گلا گھونٹ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ اسی طرح سے اپنا گلا گھونٹتے رہیں گے۔ مثلا کسی نے پنکھے میں لٹک کر کے خودکشی کر لی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ اسی طرح سے خودکشی کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یطعنها فی النار، اور جس شخص نے کسی آلے کے ذریعے، تیر کے ذریعے، برچھے کے ذریعے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر لیا تو قیامت کے دن اسی طرح سے جہنم کی آگ میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پرابلم ہے، آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ
کما تحط الشجرۃ ورقہا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے بیماری کے ذریعے، فما سوا، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے اللہ اس مومن بندے کے گناہ اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں جس طرح سے درخت اپنے پتے جھاڑتے ہیں، جس طرح موسم خزاں میں پتجھڑ کے موسم میں درخت اپنی پتیوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح ایک مومن جب تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے، اس پرابلم کی وجہ سے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ صبر کرتے ہیں، زمین پر ہوتے ہیں، وہ انسان زمین پر ہوتا ہے مگر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، اگر کوئی آدمی ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہو کہ ہم خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے تو اس کو سمجھاؤ کہ اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی اللہ والے ہیں، ہو سکتے ہیں انسان کسی وجہ سے، کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے کے لیے، یا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ریل کی پٹری میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، اس کو سمجھاؤ میرے بھائی اگر یہ تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو اللہ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ہر حالت میں ان کے لیے بہتری ہے، ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور مومن کے سوا کسی کو یہ میسر نہیں ہے، یہ صرف مومن کو دونوں حالتوں میں ان کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے بہتری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کیجئے، اس کے ذریعے بھلائی ہے، اس کے ذریعے خیر ہے۔ وقتی طور پر آپ کے لیے پرابلم ہے لیکن آنے والے وقت میں اللہ آپ کے لیے راستے ہموار فرما دیں گے۔ اور کم سے کم اتنا تو جانو میرے بھائی کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ تمہاری اس دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ اس انگلی کو سمندر میں ڈالو اور نکال کر کے دیکھو کہ انگلی کیا لے کے آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤ، اور پریشانی کے وقت صبر کرو، کیونکہ صرف پریشانی ہمارے ساتھ نہیں، انبیاء کے ساتھ بھی پریشانیاں آئی، صحابہ اکرام بھی پریشانیوں کو فیس کیے، وہ بھی اسی راستے سے گزرے مگر وہ صبر کیے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی اس طرح کی مصیبتیں پہنچے تو بلکہ واویلا مچانے کے بجائے، لوگوں کو ادھر ادھر سنانے کے بجائے اللہ سے سنائیے، اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی تکلیف اور اپنے سارے چیزوں کا جو شکوہ شکایت میں اللہ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا، اس تکلیف میں جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں اے اللہ اس تکلیف سے نکالنے والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے راستے ہموار فرما دیے۔ تو میرے بھائی جو سیدھا راستہ ہے اس کو اپنائیے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اللہ نے فرمایا طوبى لهم، ان کے لیے بہترین رہائش کی جگہ ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اور طوبہ کا ایک مطلب اس طرح کا درخت ہے جو خاص مومنوں کے لیے جنت میں ہیں، تو گویا کہ عیش و عشرت کی بھی جگہ ہے، یا پھر ایسے باغات اور ایسے درخت ہیں جو خاص مومنوں کے لیے کیا گیا ہے، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح
ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ کہ ہر حال میں جب آپ کے ساتھ پریشانی آئے یا کوئی بھی معاملہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ جب دیکھیں دنیا میں آدمی پریشان ہو کسی وجہ سے، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی بڑھ گئی ہو کہ پرابلم میں ہو، ایسی صورت میں ایک مومن، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ راستہ ہموار کر دے گا، بہترین سبیل پیدا کر دے گا، آپ مشکل سے نکل جائیں گے اور لوگ دیکھتے رہ جائیں گے آپ کو کہ دیکھو وہ آدمی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن چہرے میں دیکھو رونق ہے، چمک دمک ہے، اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کدھر سے اس کو پیسے مل رہا ہے؟ اللہ روزی دیتا ہے اور کسی کے وہم و گمان میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہاں اس جگہ فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تقریباً 1400 کے قریب صحابہ اکرام صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے اور وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم عہد نامے جب تیار کیے جا رہے تھے، ایگریمنٹ جب تیار کر رہے تھے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو کفار اور مشرکین نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، اگر ہم رحمان کو جانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، وہی لکھ دیجئے۔ چند دنوں کے بعد پورا کا پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائی، اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا حکمت کے ذریعے بتانا ہے، ایسا نہیں کہ آج میں نے بتایا آج ہی اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے، وقت آنے دیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ رحمان وہ ہے، قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، رحمان تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی میرا رب ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ معجزہ ہو، قرآن میں یہ معجزہ ہو، اگر اس طرح سے دکھلا دے جو آپ بیان کرتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس قرآن کے ذریعے، اگر اس قرآن کریم کے ذریعے پہاڑوں کو بھی چلا دیے جائیں اور زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر یہ چیلنج مانتے کیوں نہیں؟ جب چیلنج کرتے ہیں اور چیلنج کے جواب جب آپ کو دیے جاتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ایسا کرے، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، جو چاہے گا اس سے ہدایت حاصل کرے گا اور جو چاہے گا گمراہ ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو رفع اور بلندی، عالی شان اور جو مقام اور مرتبہ اللہ نازل اس کو عطا فرمائے گا۔ اس قرآن کریم کے ذریعے لوگ بلندی پر پہنچ جائیں گے اور اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تو ذلیل و رسوا ہیں، کچھ
چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، چند سکوں کے عوض اپنے دین اور دھرم کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے دین کو چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ تو میرے بھائی اس سے پہلے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں ایسا اتنا کمزور تو ہمارا ایمان نہیں ہو گیا کہ ہم چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ امن و امان والی کتاب ہے، یہ راستہ، یہ گائیڈ کرنے والی جو ہے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ کفار اور مشرکین کبھی بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ پریشانی آتی رہے گی، ان کے گھر کے پاس، ان کے نفس میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ یہ گارنٹی لے کیا کہا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، یا ان کے مکان کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور مشرکین اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تو اپنے دل کو چھوٹا مت کیجئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں جو تکلیفیں تمہیں پہنچ رہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تسبیح و تحلیل کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، سجدہ کیجئے۔ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، انتقال فرما لیں۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، کدھر بھی ہو پھر بھی آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور کفار اور مشرکین، ان لوگوں نے چاہا تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اللہ چاہ رہا ہے اسلام باقی رہے گا، چاہے کفار اور مشرکین کو کتنا بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اور ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسلام مکمل ہو کے رہے گا، یہ اسلام کی جتنی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں پھیل کے رہے گا، کونے کونے میں اسلام پھیل جائے گا، کسی کے روکنے کی وجہ سے اسلام رکنے والا نہیں، اور کسی ایک مسلمان کو مار دینے کی وجہ سے اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاور والا ہے، قیامت تک اسلام رہیں گی۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ قیامت تک حق کی بات بتانے والے گروہ، اہل سنت والجماعت کا گروہ قیامت تک رہیں گے، جو حق بات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لوگوں کو پڑھ کر کے سمجھا رہے ہوں گے۔ قیامت تک ایک گروہ باقی رہیں گے اس زمین پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک و بدعات سے نکال کر اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی طرف گامزن فرما دے، اللہ ہم سب کو حق کی طرف گامزن فرما دے، اللہ ہم سب کو ہدایت کی طرف گامزن فرما دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔